السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی مارننگ خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ ایفیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ تیلگو ریاستوں میں عموماً برسر اقتدار جماعت کے سربراہ کی دختران سیاسی سرگرمیوں سے دور رہتے آئے ہیں، مگر حالیہ عرصے کے دوران اس رجحان میں تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے۔ چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ کی دختر کے کویتا تحریک تلنگانہ کے دوران سے ہی سیاست میں سرگرم ہو گئی اور اب سابق چیف منسٹر متحدہ آندھرا پردیش YS راجشیکھر ریڈی کی دختر تلنگانہ کی سیاست میں اپنی قسمت آزمائی کر رہی۔ حالیہ کچھ عرصے کے دوران کویتا اور شرمیلا ذرائع ابلاغ کی سرخیوں میں بنے ہوئے ہیں۔ سیاسی حلقوں میں جاری مباحث کے مطابق حالیہ عرصے میں رونما ہوئے واقعات دونوں کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کریں گے۔ دونوں قائدین کی سرخیوں میں رہنے کی وجہ الگ الگ ہے۔ کویتا کو شراب اسکیم میں مبینہ طور پر ملوث ہونے کا الزام میں CBI کی جانب سے پوچھ تاچھ کی گئی اور مزید پوچھ تاچھ کے لیے نوٹس جاری کی گئی۔ شرمیلا اپنی متنازع پیدل یاترا کی وجہ سے سرخیوں میں ہے۔ شرمیلا کی پیدل یاترا کو ضلع ورنگل کے نرسم پیٹ میں زبردستی ختم کر دیا گیا تھا۔ ریاستی حکومت نے حیدرآباد کی تاریخی اور قدیم اسٹیٹ سینٹرل لائبریری افضل گنج کی ترقی کا جامع منصوبہ تیار کیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت لائبریری کی عمارت کی مرمت و تزئین نو کے علاوہ کتابوں کے ڈیجیٹلائزیشن کا کام انجام دیا جائے گا۔ نظام دور حکومت کی 131 سالہ قدیم یہ لائبریری سابق میں آصفیہ لائبریری کے نام سے مشہور تھی، جہاں 5 لاکھ سے زائد کتابوں کا ذخیرہ موجود ہے، جن میں سے زیادہ تر نادر اور نایاب کتابیں ہیں۔ حیدرآباد میٹروپولیٹن ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن نے مشترکہ طور پر تفصیلی پروجیکٹ رپورٹ تیار کی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ HMDA پروجیکٹ میں اہم رول ادا کرے گا، جس کے تحت عمارت کی مرمت اور تزئین نو، نئے فرنیچر کی فراہمی، کتابوں کے ریکس کی تعمیر اور اندرونی حصوں کو خوبصورت بنانے کا کام انجام دے گا۔ ریڈنگ روم کو بحال کیا جائے گا۔ ان کاموں میں تقریباً 1.8 کروڑ کا خرچ آئے گا۔ لائبریری کی عمارت 72,247 مربع گز پر محیط ہے اور عمارت کے تحفظ کے علاوہ لائبریری کے احاطے میں ایک کیفے تیار کی جائے گی اور پارکنگ اسپیس میں اضافہ کیا جائے گا۔ لائبریری کی موجود خستہ حال ریکس اور قدیم فرنیچر کے باعث کتابوں کے تحفظ میں دشواری ہو رہی۔ ہیریٹیج کے ماہرین نے اس تاریخی عمارت کے تحفظ اور کتابوں کی حفاظت پر زور دیا ہے، جہاں موجود کتابیں عربی، اردو، فارسی، ہندی، تیلگو، سنسکرت اور دیگر زبانوں میں ہیں۔ اینٹیک کی جانب سے عمارت کو ہیریٹیج ایوارڈ 1998 میں دیا گیا۔ کتابوں کے بعض کلیکشن کو تحفظ کے لیے سالارجنگ میوزیم منتقل کیا گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ 50,000 کتابوں کے ڈیجیٹلائزیشن کا کام مکمل کرتے ہوئے کمپیوٹرائز کیا گیا۔ کئی خستہ کتابوں کی بحالی کے اقدامات کیے جا رہے۔ اسمارٹ فونز اب ہماری روزمرہ کی زندگی کا لازمی حصہ بن چکے ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کا اسمارٹ فونز کے بغیر گزارا مشکل ہو گیا ہے۔ عوام کی اکثریت اسمارٹ فون کی غلام بن چکی ہے۔ اسمارٹ فونز کے حد سے زیادہ استعمال سے انسانی رشتے بالخصوص ازدواجی زندگی پر منفی اثرات مرتب ہو رہے۔ اسمارٹ فون بنانے والی کمپنی ویوو کی حالیہ تحقیق سوئچ آف سے پتہ چلا ہے کہ اسمارٹ فونز انسانی زندگیوں بالخصوص شادی شدہ جوڑوں کے درمیان تعلقات کو نقصان پہنچا رہے۔ سائبر میڈیا ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے تعاون و اشتراک سے انسانی تعلقات اور اسمارٹ فونز کے اثرات 2022 کے عنوان سے سروے کیا گیا، جس میں ملک کے مختلف اہم شہروں دہلی، ممبئی، کولکتہ، چنئی، حیدرآباد، بنگلور، احمد آباد اور پونے میں 1000 ایسے افراد سے بات چیت کی گئی جو اسمارٹ فونز استعمال کرتے ہیں۔ اس تحقیق میں کئی دلچسپ اور چونکانے والے انکشافات منظر عام پر آئے ہیں۔ اس تحقیق میں 66% لوگوں نے اعتراف کیا کہ وہ اپنے لائف پارٹنرز کے ساتھ
ساتھ وقت گزارتے ہوئے بھی اسمارٹ فونز میں ڈوبے ہوتے ہیں۔ 90% نے اعتراف کیا کہ وہ اپنے شوہر یا بیوی سے بات کرنے میں کم وقت گزارتے ہیں۔ 84% لوگوں نے کہا کہ وہ اپنے لائف پارٹنرز کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ 88% لوگوں نے اعتراف کیا کہ اسمارٹ فونز کے زیادہ استعمال سے ان کی ازدواجی زندگی پر اثر پڑا ہے۔ اس تحقیق میں حصہ لینے والے شوہروں اور بیویوں نے اعتراف کیا کہ وہ روزانہ 4 تا 7 گھنٹے اسمارٹ فونز کے ساتھ گزارتے ہیں، اتنی دیر تک اپنے لائف پارٹنر سے گفتگو نہیں کرتے۔ تحقیق میں یہ بھی انکشاف ہوا کہ 73% شوہروں اور بیویوں نے اپنے لائف پارٹنرز پر ان سے زیادہ اسمارٹ فونز کو وقت دینے کا الزام عائد کیا۔ 70% لوگوں نے اعتراف کیا کہ اسمارٹ فونز کے استعمال کے دوران اگر ان کا لائف پارٹنر کچھ پوچھتا ہے تو انہیں غصہ آتا ہے اور وہ جھنجھلاہٹ محسوس کرتے ہیں۔ بال بڑھائیں، خوبصورت نظر آئیں۔ خوبصورت بالوں کا خواب اب ہوگا پورا۔ بال جھڑنے، سر میں بفا وغیرہ جیسے مسائل اب ہو جائیں گے بند۔ زلف نکھار ہیئر آئل، اس آئل کے فائدے آپ کو کر دیں گے حیران۔ بالوں کے گرنے اور جھڑنے سے روکنے کا ماہر آئل۔ خاص جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ یہ ہیئر آئل سے آپ کے بال ہوں گے چمکدار، سیاہ اور بالوں کو بڑھانا اس کی خاصیت۔ دماغ اور آنکھوں کو دیتا ہے سکون۔ 1 یا 2 بار استعمال کرنے سے ہی فائدے ہو جائیں گے حاصل۔ نو سائیڈ افیکٹ، آرڈر ناؤ۔ زلف نکھار ہیئر آئل ہول سیل دام میں کیا جا رہا ہے فروخت۔ سیدھے فارمیسی سے حاصل کریں یا کوریئر کے ذریعے منگوائیں، ہوم ڈیلیوری بھی دستیاب ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں 9959100436 اور 9390610436 پر۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر اور ممتاز احمد خان رکن اسمبلی چار مینار کی زیر نگرانی میں پرانا پل ڈویژن MIM کارپوریٹر سنم راج موہن نے حسین عالم ایکس روڈ 12 گلی پر ڈیمیج واٹر وال ورک کروایا۔ اس موقع پر سینئر لیڈر MIM پرانا پل ڈویژن کے سنواز، سینئر لیڈر MIM پرانا پل ڈویژن حبیب قریشی، ایکٹیو لیڈر MIM پرانا پل ڈویژن سجاد علی، سوشل میڈیا ایڈمنسٹریٹر MIM پرانا پل ڈویژن امجد قادری اور مجلس کے مقامی صدور و معتمدین موجود تھے۔ ملک میں پچھلے کچھ دنوں سے کورونا انفیکشن سے کسی مریض کی موت نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے مرنے والوں کی تعداد 5,30,658 ہے اور اموات کی شرح 1.19% ہے۔ صحت اور خاندانی بہبود کی مرکزی وزارت نے بدھ کو کہا کہ صبح 7 بجے تک 219.98 کروڑ سے زیادہ ویکسین دی جا چکی ہیں۔ وزارت نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا کے ایک فعال کیسز میں اضافے کی وجہ سے ان کی تعداد بڑھ کر 3,846 ہو گئی اور اسی عرصے میں 151 افراد کورونا سے ٹھیک ہونے سے ان کی مجموعی تعداد 4,41,40,743 ہو گئی ہے۔ ملک میں صحت یابی کی شرح 98.80% ہے۔ فعال کیسز کی شرح 0.1% ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک کی 8 ریاستوں اور 1 مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کورونا کے نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ دیگر ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں فعال کیسوں میں کمی آئی ہے۔ کیرلا میں 6 فعال کیسوں کے اضافے کے ساتھ ان کی مجموعی تعداد بڑھ کر 1,409 ہو گئی۔ کورونا وبا سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 66,54,340 ہو گئی اور مرنے والوں کی تعداد 71,524 ہے۔ کرناٹک میں کورونا انفیکشن کے 2 فعال کیسوں میں اضافے کے ساتھ ان کی مجموعی تعداد بڑھ کر 1,390 ہو گئی ہے۔ اس سے نجات پانے والوں کی مجموعی تعداد 40,29,890 ہے اور مرنے والوں کی تعداد 40,306 تک پہنچ گئی۔ سپریم کورٹ کی جج جسٹس بیلا ایم ترویدی نے بلقیس بانو کے ذریعے داخل عرضی پر سماعت سے خود کو الگ کر لیا۔ بلقیس بانو کی یہ عرضی ان سبھی 11 زانیوں کی جیل سے رہائی کے خلاف ہے جنہیں سزا مکمل ہونے سے پہلے ہی آزاد کر دیا گیا۔ عرضی میں بلقیس بانو نے 2002 کے گودھرا فسادات کے دوران اجتماعی عصمت دری اور اپنے کنبے کے کئی اراکین کے قاتلوں کو وقت سے پہلے دی گئی رہائی کو چیلنج پیش کیا۔ آج اس معاملے پر سماعت شروع ہوئی لیکن جسٹس بیلا ایم ترویدی کے سماعت سے الگ ہونے کے فیصلے کے سبب کارروائی
آگے نہیں بڑھ سکی. اب اس معاملے میں سماعت کب ہوگی اس سلسلے میں بھی حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا. میڈیا رپورٹ کے مطابق جسٹس اجے رستوگی اور بیلا ایم ترویدی کی بینچ نے جیسے ہی آج اس معاملے کی سماعت شروع کی، جسٹس رستوگی نے جانکاری دی کہ ان کی بہن جج معاملے کی سماعت نہیں کرنا چاہے گی. جسٹس رستوگی کی صدارت والی بینچ نے حکم دیا کہ معاملے کو اس بینچ کے سامنے فہرست بند کریں جس میں ہم میں سے کوئی رکن نہ ہو. بینچ نے جسٹس ترویدی کے سماعت سے الگ ہونے کی کوئی وجہ نہیں بتائی. اب آپ کو گردے میں اور پتے میں پتری یعنی کڈنی سٹون یا گال بلیڈر سٹون ہونے پر نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت. شہر حیدرآباد میں سالوں سے اس علاج کے لیے خاندانی سلسلے سے چلا آ رہا ہے بھروسے مند نام RS یونانی فارمیسی، جہاں پر خاص طور پر پتے میں موجود پتری اور دوبارہ پتری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج. آپ کو اس درد سے ہمیشہ کے لیے مل جائے گا چھٹکارا. نو سائیڈ ایفیکٹس، نو آپریشن. تشخیص کرتے ہوئے دوائیں کی جاتی ہے فراہم. تو دیر نہ کرے، جلد ہی تشریف لائے. RS یونانی فارمیسی، بہادرپورہ ایکس روڈ، اپوزٹ کینارا بینک، حیدرآباد. مزید تفصیلات کے لیے ربط کریں. తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సంరాట్ బాబా ఆజాన్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా आजम खान बेंगाली, मलकपेट, हैदराबाद. पुरुषों में सेक्स से संबंधित ज्यादातर समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या इरेक्टाइल डिसफंक्शन या यौनांगों की शिथिलता माना जाता है. और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त संजीव और एक ऐसी शक्ति लेकर आए हैं जिसका नाम है शक्ति प्लस. शक्ति प्लस आपकी शारीरिक शक्ति में जबरदस्त वृद्धि करता है और आपके वैवाहिक जीवन को भरपूर आनंद से भर देता है. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है. शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स. अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है. आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे. इसी के साथ KBN न्यूज़ का मॉर्निंग खबरनामा इख्तिताम को पहुँचता है. अल्लाह हाफिज़.